فضائل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کی علم میں ہے کہ آج 8 محرم الحرام ہے اور کل ہفتہ ہے، ہفتے کو 9 محرم الحرام ہے اور اتوار کو 10 محرم الحرام ہے۔ 10 محرم الحرام اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی عظیم دن تصور کیا جاتا ہے، لیکن 10 محرم الحرام کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ان کو مزید اللہ تبارک و تعالی نے 10 محرم الحرام کو شہرت عطا کی۔ لیکن پہلے نمبر پہ جاننا ضروری ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت مدینہ المنورہ میں 4 ہجری کو 3 شعبان المعظم کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت دی خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ لعاب دہن مبارک سے بھی ان کو گھوٹی عنایت عطا فرمایا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 7ویں دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا عقیقہ دلوایا۔ تو غرض یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کردار ہیں، جو سوچ ہیں، وہ بعینی ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور سوچ۔ دوسری طرف جو یزید ہیں، یزیدیت کا معنی ہے ظلم، بربریت، خلافت راشدہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو نظام تھا، نظام عدل، مساوات، انصاف، اس نظام کا خاتمہ، اس نظام کو ختم کرانے کا جو نام ہے وہ یزید اور یزیدیت ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظامی خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کیا تھا کہ ایک بندے نے مال غنیمت کے اوپر اعتراض کیا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں جو کپڑا دیا گیا مال غنیمت سے، اس میں سے تو ہمارے کپڑے جو تیار نہیں ہوئے، لیکن آپ نے تو مکمل لباس پہنا ہوا، یہ کیوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ جواب دیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی ایک ٹکڑا دیا گیا اور ایک ٹکڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نہ میری جو ہے نا کپڑے تیار ہو جاتی تھی اس سے، نہ عمر رضی اللہ، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے اپنا کپڑا عمر رضی اللہ عنہ کو عطیہ کر دیا، تو لہذا ان کا لباس مکمل ہو گیا۔ دوسری طرف ایک زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا تھا، اس وقت ان کے ساتھ صرف امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو قاضی شریح کی عدالت میں حاضر ہو گئی، یہودی نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میرا ہے۔ قاضی شریح نے حضرت عبدی کے خلیفہ وقت عدالت میں حاضر ہو گئے۔ موجودہ وقت میں جب کہتے ہیں کہ جی عدالت کی جی ہمارا مورل ڈاؤن ہو جائے گا، یعنی عدالت سے اپنے آپ کو ماورا
تصور کرتے ہیں انصاف سے۔ اور دیکھیں موجودہ وقت میں کوئی بھی بندہ ہو، جتنا بھی نیڈر ہو، دلیر ہو، شجاع ہو، وہ کسی بھی صورت میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی بابھا، اور اس شہر کا دروازہ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن خلیفہ وقت یہودی نے دعویٰ کیا کہ یہ زیرہ یہ میرا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ عدالت میں حاضر ہوئے، قاضی شریف نے کہا کہ گواہ پیش کرو دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ قاضی صاحب اس وقت جب میں خرید رہا تھا، یہ میرے ساتھ صرف امام حسن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قاضی شریف نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہودی نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھوائیں۔ میں نے کہا یہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں اس دین سے متاثر ہو چکا ہوں کہ جس دین میں قاضی وقت خلیفہ وقت کے مخالف فیصلہ دیتے ہیں اور خلیفہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ یہ ذرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن میں اب جو متاثر ہوں وہ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے، انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، لیکن اسلامی جو معیار ہے، قانون ہے، اس کے مطابق ان کے پاس گواہ نہیں ہے، تو قاضی نے میری حق میں فیصلہ دیا، تو لہذا اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو غرض یہ ہے کہ ایک سوچ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری جو سوچ ہے یزیدیت۔ یزید اور یزیدیت کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ، یعنی جو کرنا ہے وہ طاقت کے ساتھ کرو، سب کچھ طاقت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ ہے کہ وہ جو طاقت ہے وہ حق ہے، یعنی حق کے راستے کو اختیار کر کے جو طاقت ہے، جو معیار ہے، سب سے بہترین طاقت یہی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ بنیادی جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس میں فرق کیا ہے۔ یزید نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن عظیم شان کی تلاوت نہیں کرتے، تو غرض یہ ہے کہ تمام کام وہ کرتے تھے، لیکن خلافت راشدہ کا جو نظام عدل ہے، مساوات ہے، انصاف ہے، اس راستے میں یزید رکاوٹ بن رہے تھے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی، اس دور میں بھی بہت سارے صحابہ تھے، وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیا، لیکن یزید چاہتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو اور وہ میری بیعت کرے، اور جو میں کرنا چاہوں وہ کروں۔ تو اس حوالے سے یہ دو بنیادی باتیں جو میں نے عرض کیا کہ دو سوچوں میں بنیادی فرق یہی تھا۔ ایک سوچ تھا ظلم، قرآن اور احادیث کی مخالفت، خلافت راشدہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام، عطا کردہ نظام کو تبدیل کرانا اور اپنی منمانی کرنا، یعنی حرام سود ہیں، بدکاری ہیں، شراب ہیں، ان چیزوں کو اپنی حکومت کے اندر اس کو رائج کرنا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سوچ تھی وہ نہیں کہ جو نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی وہ اللہ نے عطا کی ہے، اور جو نظام خلافت راشدہ کا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کی عینی مطابق ہیں۔ تو اس حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی۔
اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ کو گود میں لیا اور فرمایا الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ کو گود میں لیا اور فرمایا الہی میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور معاشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو لوگ اہل بیت اور خصوصی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے، تو بھی ان سے محبت فرما۔ لیکن موجودہ وقت میں کیا ہے کہ کوئی بندہ نام رکھتے امام حسین، کہتے کہ جی شیعہ ہو گئے۔ تو یاد رکھنا چاہیے وقت کی امام شافعی، 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی نے فرمایا ان کان حب آل محمد رفق، امام شافعی نے فرمایا کہ خبردار، اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے، شیعیت ہے، فرمایا انی رافضی فلیشہد الثقلان انی رافضی، یعنی کہ جن اور انس تمام مخلوق سنیں میں محبت رسول میں شیعہ ہوں، رافضی ہوں۔ یعنی یہ کوئی بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تربیت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تعلیم دلوایا، قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس حد تک اہل بیت کرام کے ساتھ عداوت رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اسلامی معیار قرآن اور احادیث کی مخالفت ہے۔ جو لوگ بھی اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم میدان حشر میں نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے محروم ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ہم کس طرح اس جنت میں جا سکتے ہیں کہ جس میں ہم جنتی جوانوں کے ساتھ دشمنی عداوت رکھتے ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے معیار ہے اس، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام مجید فرقان حمید اور فرمایا وَإِنَّ الْفَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنتی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہوگی۔ ایک عورت ہے، مرد ہیں، اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں اور پھر بھی کہیں گے کہ اللہ نے مجھے جنت عطا کرنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس نبی کے گرانے سے ایک بندہ دشمنی رکھتا ہے، عداوت، اور پھر کہیں گے کہ یا یہ مجھے بھی جنت عطا کر، تو غرض یہ ہے کہ معیار جو ہے، اور یہی کلام مجید فرقان حمید سورۃ شورى پارہ نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے، چونکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل ظلم و جہالت مکہ المکرمہ کے اندر 360 بت تھے۔ مشرکین مکہ عرب ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے قتل کے درپے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ نے لوگوں کو جہنم سے بچایا، تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آئے، ہدایت کی طرف لے کر آئے، کفر سے شرک سے اسلام کی طرف لے کر آئے۔ اس کے بدلے میں آپ ارشاد فرمائیے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں جہنم سے بچایا، جنت کا مستحق ٹھہرایا، کفر سے اسلام کی طرف لے کر آیا، اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ جو اجر ہے میرا وہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے، لیکن ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میں ایک چیز کی مطالبہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، مودت رکھنا، یزید کی ٹولے میں شامل نہیں ہونا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ یزید کو بھی نعوذ باللہ من ذالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا الہ العالمین، میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ الہی، جو حسنین کریمین سے بغض رکھتے ہیں، عداوت، یا الہ العالمین میں بھی ان سے عداوت رکھتا ہوں، اور الہی تو بھی ان سے عداوت فرما۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ ایک حساس اور ایمان کا مسئلہ ہے، اور جو حسینیت کردار ہیں، یاد رکھنا چاہیے تقریباً 72 اہل بیت کرام نے کربلا کے مقام پہ شہادت نوش فرمایا، اور یہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانہ ہے اہل بیت۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات ہی میں حضور علیہ السلام کو وحی ہو گئی، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے، کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت ہی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروانا ہے۔ لیکن شہادت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، چونکہ 4 مراتب ہیں، 4 مراتب، ایک نبوت ہے، صدیقیت ہے، شہید ہیں، اور صالحین۔ جس طرح ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، الہی ہمیں ان لوگوں کی راستے پہ چلا، ہمیں ان لوگوں کی راستے پہ چلا، انعمت علیہم، کہ جس کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یعنی اس دنیا میں اللہ کے ہاں جو ڈگری ہیں 4 ہیں، نبوت ہیں، صدیقیت ہیں، شہید ہیں، اور صالح یعنی اولیاء کرام ولایت ہیں۔ اللہ رب العزت نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام شہادت عطا کیا، اور حضور علیہ السلام کی گرانے کے اندر تقریباً 72 اہل بیت کرام کو مقام شہادت عطا کیا۔ کیونکہ دنیا تو ایک فانی بازار ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
دنیا آخرت کی کہتی ہیں، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی ہی حیات میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی بشارت دی۔ اس طرح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام احد کی پہاڑ پہ گئے تھے، تو احد کی پہاڑ جو ہے جھومنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اثبت فعلیک نبی وصدیق وشہیدان، احد کی پہاڑ ٹہر جا، آپ کے اوپر نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدیق ایک صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، وشہیدان اور دو شہید ہیں، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے سماعت کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دن جنت گنتی کرتے تھے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے شہید ہونا ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضور علیہ کل کی خبر نہیں، حضور علیہ السلام کو بعض جو علوم ہیں قیامت تک اللہ نے، اس طرح قیامت کی جو احوال ہیں، جنتی ہیں، جہنمی ہیں، عذاب قبر ہیں، تو غرض یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ فرمایا تھا۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کرام کی دشمنی سے بچائیں۔ اللہ رب العزت ہم میں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کرام کی محبت مودت نصیب فرمائیں۔ سامعین وقار، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، اور اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے سجدے کو طول دی، اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، تو بعد میں صحابہ نے فرمایا یار آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہم میں اندیشہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صحابہ نے یہ سوال کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں میری کندھوں پہ سوار ہو گئے، میں نے ان کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی حضور علیہ السلام اس حد تک اہل بیت کرام کا خیال رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام نسائی نے سنن نسائی میں روایت کیا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے حضور علیہ السلام جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے سے حسنین کریمین آ گئے، حضور علیہ السلام نیچے آگے ممبر سے خطبے کو روک دیا۔ یعنی جمعے کا جو خطبہ ہے ان کا مقام جو ہے یہ فرض کے برابر ہے، اس طرح فرض نماز کو جو حکم ہوتا ہے، لیکن اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے لیے خطبہ جو ہے نا روک دیا، حضور علیہ السلام نیچے آ گئے، حسنین کریمین کو جو ہے ریسیو کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے خوب فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی اولاد اور مال یہ امتحان ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے آج مجھے بھی آزمایا اولاد کی محبت میں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حسینی کردار اور یزیدیت میں فرق کیا ہے؟
یاد رکھنا چاہیے یزیدیت جو ہے ظلم ہے. یزیدیت کا معنی ہے کہ طاقت کے بل جو ہے نا حق حاصل کرنا، اور یہ نہیں دیکھنا کہ حق ہے یا نہ حق ہے. حسینیت، امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ حق کے راستے سے حق حاصل کرنا اصل طاقت یہ ہے. ورنہ یزید بھی نماز پڑھتے تھے پنجگانہ، قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ دین کو مسح کرنا بدکاری ہے، سود ہے، شراب ہے، بے حیائی کو عام کرنا. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ نظام کو اسی نہج میں، اس طرز میں باقی رکھنا. اور اس سلسلے میں انہوں نے شہادت بھی دی. تو اس حوالے سے آج کی جو تقریر ہے ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام جہاں پر بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے، ان کی حمایت اور تائید کرنا. اور اکثر لوگ 10 محرم الحرام کو خیرات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ روایت کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 10 محرم الحرام کو اپنی گھر والوں پہ خرچ میں توسیع کیا، اللہ رب العزت تمام سال ان کی گرانے پر رزق میں توسیع کرے گا. تو غرض یہ ہے جو صدقہ ہے، صدقہ جو ہے ہر منٹ سیکنڈ میں، یعنی سال کی 365 360 دن ہے، کسی بھی دن جو ہے صدقہ اور خیرات منع نہیں ہے.